بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیکچر نمبر 19 کے ساتھ خوش آمدید. تھیوری آف آٹومیٹا میں ہوں آپ کا ٹیچر ڈاکٹر محمد معصوم عالم. آئیے سب سے پہلے ایک ریکیپسولیشن کرتے ہیں کہ ہم نے لیکچر نمبر 18 میں کیا پڑھا. لیکچر نمبر 18 میں وی اسٹڈیڈ دی انٹرسیکشن آف ریگولر لینگویج ود اندر ریگولر لینگویج اینڈ وی پروو دس تھنگ دیٹ اٹ آلسو ریزلٹس ان ریگولر لینگویج. اس تھیورم کو نہ صرف ہم نے ڈی مارگن لا کی طرف سے کی طرح سے پروف کیا بلکہ ہم نے ایک پراپر ایگزامپل لی اور اس کو دو ڈیفرنٹ طریقوں سے پروف کرنے کی کوشش کی. پہلے طریقے میں ہم لینگویج 1 اور لینگویج 2 دونوں کا کمپلیمنٹ لینے کے بعد ان کو ریگولر ایکسپریشن میں کنورٹ کر دیتے ہیں اور ان ریگولر ایکسپریشنز کو ہم آپس میں پلس کر لیتے ہیں, ان میں پلس کا سائن ہم ایکسپلیسٹلی لکھ لیتے ہیں. اس طریقے کے بعد ہمیں دوبارہ چونکہ ریگولر ایکسپریشن کو ایف اے میں کنورٹ کرنا ہوتا ہے اور پھر دوبارہ سے کمپلیمنٹ لینا ہوگا, تو اس سے نسبتاً آسان طریقہ ہم یہ چوز کرتے ہیں کہ ہم ریگولر ایکسپریشنز جو لینگویجز کے ہوتے ہیں ان سے فینٹ آٹومیٹا بناتے ہیں, ان کا کمپلیمنٹ لیتے ہیں اور کلینر تھیورم کے ٹرانزیشن ٹیبل کے یونین کے میکانزم سے ان کو ایڈ کرتے ہیں. اور اس کے بعد جو یونین کی مشین ہوتی ہے عزیز طلباء, اس یونین کی مشین کا ایک دفعہ دوبارہ کمپلیمنٹ لینے کے بعد اسے ریگولر ایکسپریشن میں کنورٹ کر دیتے ہیں وچ از کوائٹ سمپل. اور اس ریگولر ایکسپریشن کا جب ہم نے انالیسس کیا تو ہم نے یہ چیز پروف کی کہ انٹرسیکشن کی جو بیسک پراپرٹی ہے کہ آپ کے پاس اگر دو لینگویجز جو ریگولر ہیں اگر آپ ان کا انٹرسیکشن لے رہے ہیں تو اس سے آپ کے پاس ایک ایسی لینگویج وجود میں آئے گی جس میں لینگویج 1 کی بھی ساری پراپرٹیز ہوں گی اور لینگویج 2 کی بھی ساری پراپرٹیز ہوں گی. In other words, you will have the common properties of language 1 and language 2 into L3, which is actually the intersection of L1 and L2. Our hypothesis was that L1 and L2 are regular, so L3 should be regular, and we proved this thing that because we can generate a regular expression out of it, and that regular expression actually confirms to the properties of language L1 and the properties of language L2, and that's why we say so that this L3 is also regular because it has a particular regular expression and we can have a finite automata out of it. Then we prove this regular expression and we did analysis by dividing it in 4 parts. We had factor 1, factor 2, 3 and 4 and we proved this thing کہ اس میں ایون کی پاسبلٹی بھی موجود تھی اور اس میں ڈبل اے کی پاسبلٹی بھی موجود تھی. عزیز طلباء, اس کے بعد ہم نے انتہائی امپورٹنٹ چیپٹر سٹارٹ کیا نان ریگولر لینگویجز کا, جو کہ آج کے اس لیکچر میں بھی تمام تر سلائیڈز میں آپ کو نظر آئے گا. اس وجہ سے نان ریگولر لینگویجز کو سمجھنا بہت ضروری ہے, کیونکہ جب ہم ریگولر لینگویجز پڑھتے پڑھتے نان ریگولر لینگویجز کے بارے میں پڑھتے ہیں تو ہماری انڈرسٹینڈنگ اور مزید ڈیپ ہو جاتی ہے کہ ایکچولی نان ریگولر لینگویجز کون سی لینگویجز ہیں اور وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے نان ریگولر لینگویجز جو ہیں ان کا کوئی ریگولر ایکسپریشن نہیں بنایا جا سکتا. آئیے وہیں سے سٹارٹ کرتے ہیں جہاں سے ہم نے لیکچر نمبر 17 میں اینڈ کیا تھا. میں نے آپ کو اس میں بتایا تھا کہ اے این اور بی این کے لیے آپ کے پاس کوئی بھی ریگولر ایکسپریشن نہیں ہو سکتا اور اے اسٹار اور بی اسٹار جو ہے وہ اس کو کرسپونڈ نہیں کرتا. اس کی وجہ آپ کو بتائی گئی تھی کہ اگر آپ اے اسٹار میں A6 لے لیں اور بی اسٹار میں B4 لے لیں تو تب بھی الاؤڈ ہے, جبکہ یہ والا ایکسپریشن جو ہے یہ اوریجنل لینگویج میں الاؤڈ نہیں ہے. تو اس وجہ سے ایسا کوئی ریگولر ایکسپریشن ہو ہی نہیں سکتا جو اے این اور بی این کو ریپرزینٹ کرے. ان ادر ورڈز ایسا کوئی فینٹ آٹومیٹا ہی نہیں ہو سکتا جو کہ اے این اور بی این کو ریپرزینٹ کرے. عزیز طلباء, اس ایگزامپل کو دیتے ہوئے ہم نے اسپیسیفکلی ایک ایسا ایف اے سپوز کیا تھا جس میں کہ 95 اسٹیٹس ہیں. ان 95 اسٹیٹس میں بعض اسٹیٹس جو ہیں تقریباً 7 وہ لوپ میں آتی ہیں, اور آپ کو پتا ہے کہ جب بھی آپ ایف اے میں
کسی لوپ والے مقام پہ پہنچتے ہیں، سپوز اگر اس طرح سے ہے، اور تو آپ دیکھیں گے کہ آپ اس کے اوپر اسی ڈائریکشن میں ملٹیپل ٹائمز جو ہیں آپ جا سکتے ہیں، اس ڈائریکشن میں بار بار جو ہے اس کو ایگزیکیوٹ کر سکتے ہیں جتنی دفعہ آپ کی ان پٹ کی ریکوائرمنٹ ہے. کسی خاص قسم کی ریسٹرکشن جو ہے وہ نہیں لگائی جا سکتی. عزیز طلبہ، A96 کے بعد یہ جو A7 آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ ایکچولی ایک لوپ کو ریپرزینٹ کر رہا ہے کہ 7 اس میں سٹیٹس ہیں، اور یہ جو M ہے یہ آپ کے پاس 0 بھی ہو سکتا ہے، یعنی کہ آپ اس لوپ میں 0 ٹائمز چلے جاتے ہیں، یا پھر آپ اس کو 1 ٹائم کر سکتے ہیں، 2 ٹائم کر سکتے ہیں، 3 ٹائم کر سکتے ہیں، جتنی دفعہ آپ ان پٹ کی ریکوائرمنٹ کے مطابق اس کو بار بار چلا سکتے ہیں، اور پھر آپ کے پاس B96 ہو جاتا ہے. عزیز طلبہ، اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ ہم انیشیلی جو ہے ہمارے پاس اگر M کی ویلیو 0 ہو تو پھر ہمارے پاس بیسیکلی جو A کی ویلیو ہو جائے گی وہ 96 ہوگی. اگر M کی ویلیو 1 ہو تو پھر A کی ویلیو جو ہو جائے گی وہ 103 ہو جائے گی، B کی ویلیو 96 ہو جائے گی. اگر M کی ویلیو 2 ہو تو پھر آپ کے پاس A کی ویلیو جو ہے وہ 110 ہو جائے گی اور B کی ویلیو 96 ہو جائے گی. ان میں سے کوئی بھی اسٹرنگ جو ہے وہ ایکچولی A پاور N اور B پاور N کو کنفرم نہیں کرتی. یہ وہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو ہمیں یہ سوچنے پہ مجبور کر دیتا ہے کہ آپ کے پاس ایکچولی ایسی کوئی لینگویج ہے ہی نہیں، یا ایسا کوئی ریگولر ایکسپریشن ہے ہی نہیں جو AN اور BN کو ریپرزینٹ کر سکے. ان ادر ورڈز what we are saying کہ آپ کے پاس ایسا کوئی فینٹ آٹومیٹا ہی نہیں ہے. عزیز طلبہ، ریگولر ایکسپریشن اور اس کے کرسپونڈنگ فینٹ آٹومیٹا، دس از ون آر another تھنگ. یہ چیز جو ہے یہ صرف نوٹیشنز کا فرق ہے. FA ایک ڈائیگرامیٹک نوٹیشن ہے، جبکہ ریگولر ایکسپریشن زیادہ کمپیکٹ قسم کی نوٹیشن ہے. تو اس سے ہم نے یہ ثابت کیا کہ ایسا کوئی ریگولر ایکسپریشن نہیں ہو سکتا، اور چونکہ یہ ریگولر ایکسپریشن نہیں ہو سکتا تو ہم ایسی لینگویج کو نان ریگولر لینگویج کہیں گے جو کہ اس پہ پورا نہیں اترتی، اس کرائیٹیریا پہ. جیسے کہ آپ کو بتایا گیا ہے، یہاں پہ یہ بات میں بتا چکا ہوں، M is equal to 1, M is equal to 2، اور لوپنگ کی مدد سے ہم اس کو بیسیکلی فردر آگے لے جا سکتے ہیں. Suppose that we had considered a different machine to accept the language L, a machine that has 732 states. اگر اس کے اندر 732 states ہیں تو اب یہ different parameters کے ساتھ اسی example کو بتایا جا رہا ہے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں اب A میں ہمارے پاس 733 اور B میں 733 ہیں، تو یہ اگر جو states ہیں 732 ہیں، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کسی بھی لوپ کی وجہ سے اس میں اتنے A's اور اتنے B's ہو سکتے ہیں. جتنی دفعہ مرضی ہو آپ ان پٹ کی ریکوائرمنٹ کے مطابق اس پہ لوپ جو ہے وہ ایگزیکیوٹ کر سکتے ہیں. عزیز طلباء، یہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ سرکٹ جو ہے اگر اس کے اندر 101 سٹیٹس ہیں تو اگر ایک دفعہ سرکٹ زیادہ چل جائے تو پھر 733 پلس 101 ہو جائیں گے. اگر 2 دفعہ چل جائے تو پھر اتنے ہوں گے. اگر 3 دفعہ چل جائے تو پھر آپ اس کو M ٹائمز کے ساتھ زیادہ دیکھ سکتے ہیں. جتنی دفعہ سرکٹ چلے گا اتنی دفعہ A کی تعداد زیادہ ہوتی جائے گی، جبکہ B کی تعداد اتنی ہی رہے گی. اور چونکہ کوئی خاص اس سے فرق نہیں پڑتا، لیکن چونکہ ریگولر ایکسپریشن اس کو ریپرزینٹ نہیں کر سکتا اور اس کا کوئی فینٹ آٹومیٹا بھی نہیں ہو سکتا، اس وجہ سے ہم یہ چیز ڈیڈیوس کرتے ہیں کہ یہ لینگویج ہی نان ریگولر ہے. عزیز طلباء، اس کے بعد اس چیپٹر کا ایک انتہائی امپورٹنٹ ٹاپک جو کہ آپ کو پمپنگ لیما کے ٹائٹل سے ملے گا وہ سٹارٹ ہو رہا ہے، اور اس کا ہم ورژن 1 پڑھ رہے ہیں، جبکہ اسی کا ورژن 2 جو ہے وہ بھی اسی چیپٹر کے اندر شامل ہے. پمپنگ جو ہے وہ اس سینس میں کہی جا رہی ہے، ریپیٹیشن کی سینس میں، سرکٹ کی سینس میں، لوپ کے سینس میں، جس سے کہ مطلب یہ ہے کہ آپ بار بار ایک خاص سٹرنگ کو لے کے اسی کو جنریٹ کیے جا رہے ہیں. یہ لیما کچھ یہ کہتا ہے
let L be any regular language, یعنی ایک لینگویج ہے جو کہ ریگولر ہے اور اس میں infinitely many words ہیں, اس کے جو words ہیں وہ infinite ہیں, then there exist some 3 strings, اس کے اندر 3 ایسی string ہو سکتی ہیں x, y and z, where y is not the null string, such that all the strings are of the form x, y, n, z. عزیز طلباء, اس فارمیٹ میں ان کا ہونا انتہائی زیادہ ضروری ہے. اس چیز کو تھوڑا سمجھ لیجئے کہ یہ x, y, n اور z جو ہے, اس کا مطلب ہے کہ x, y, z بھی آ سکتا ہے, x, y, y, z بھی آ سکتا ہے, x, y, 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 z بھی آ سکتا ہے. آپ y کی تعداد کو انکریمنٹ کر سکتے ہیں اور یہ سارے جو ورڈز ہوں گے یہ لینگویج L کے اندر موجود ہوں گے. یہاں پر یہ چیز سمجھنے کی ہے کہ آپ y کو بار بار جو ریپیٹ کر رہے ہیں, ایکچولی یو آر پمپنگ سے مراد ہے لوپ کرنا, پمپنگ سے مراد ہے سرکٹ, یعنی کہ آپ y کو بار بار جو ہے اس کے اندر لکھ سکتے ہیں. یہاں پر یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ y جو ہے وہ اس کے اندر کبھی بھی y is not equal to null, whereas x اور y جو ہے وہ نل ہو سکتے ہیں, x اور z وہ آپ کے پاس نل ہو سکتے ہیں. آئیے اس کو تھوڑا مزید سے دیکھتے ہیں, اس کا پروف کیا ہے. If L is a regular language, then there exists an FA that accepts only exactly the words in L. Let us focus on one such machine. Like all FAs, this machine has finitely many states. ہمیشہ آپ کو پتا ہے FA کے اندر infinite states نہیں ہوتی بلکہ finite states ہوتی ہیں. But L has infinitely many words in it. This means that there are arbitrarily long words in L. L کے اندر arbitrary long words ہیں جن کی length infinite ہو سکتی ہے. If there are some maximum on the length of all words in L, then L could have only finitely many words in total. بعض اوقات آپ نے بعض سوالوں کے اندر دیکھا ہے کہ ہم length کو fix بھی کر دیتے ہیں, لیکن ہمارا اس میں فوکس یہ ہے کہ اس میں arbitrarily long words جو ہیں وہ exist کرتے ہیں. Let W be some word and that has more letters in it. ایک word ہے W جو L کے اندر ہے, اس کی لینتھ جو ہے وہ اسٹیٹس سے زیادہ ہے. ابھی تک آپ جو بھی پڑھ رہے تھے, دیکھیں آپ نے ابھی جو پڑھا A96 B96, اگر آپ ٹوٹل دیکھیں تو یہ آپ کے پاس ٹوٹل 192 لینتھ کی اسٹرنگ بن رہی ہے. A کی تعداد 96 ہے اور پھر اس کے بعد B کی تعداد بھی 96 ہے, تو ٹوٹل کریکٹرز جو ہیں یا سمبلز جو ہیں وہ آپ کے پاس 192 ہو جاتے ہیں. عزیز طلباء, ایک ایسا ورڈ کہ جس کے اندر لینتھ اس کی زیادہ ہے اور سٹیٹس جو ہیں وہ کم ہیں, that is some word L that has more letters in it, then there are states in the machine we are considering. When this word generates a path through the machine, the path cannot visit a new state for each letter because there are more letters than states. Therefore, it must be some point revisit a state that it has been before. دیکھیے, اگر آپ کے پاس ایف اے کی اسٹیٹس جو ہیں, ایک چھوٹی سی ایک ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں, وہ 3 ہیں اور ورڈ کی جو لینتھ ہے, جب ہم ورڈ کی لینتھ نکالتے ہیں لیٹس سے وہ آ رہی ہے 5. اب ایف اے کی اسٹیٹس 3 ہیں, اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں آپ کو دوبارہ ایک اسٹیٹ کو ری وزٹ کرنا ہوگا. آپ یا تو اس طرح سے ایک لوپ بنا سکتے ہیں, اس کا مطلب ہے اگر یہاں پہ A ہے اور یہ اسٹیٹ 1 ہے تو آپ اس اسٹیٹ 1 کو جتنی دفعہ چاہیں آپ ریپیٹ کر سکتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر بار آپ A انپٹ کر رہے ہیں اور آپ اس طرح سے اس کو ریپیٹ کرتے جائیں گے. عزیز طلباء, یہ پوائنٹ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ پمپنگ لیما صرف انہی سٹرنگز پہ اپلائی ہو سکتا ہے جس میں کہ لیٹرز کی تعداد زیادہ ہوگی اور مشین کی سٹیٹس جو ہیں وہ کم ہوں گی. آئیے اس کو دیکھتے ہیں. تھیورم 13 جو کہ پمپنگ لیما ورژن 1 ہے, اس کے اندر 3 پارٹس ہیں. وہ لیٹرز W کے جو کہ سٹارٹ ہوتے ہیں اور لوپ تک جائیں گے, آپ ان کو X کہیں گے اور وہ نل بھی ہو سکتے ہیں. W جو نان نل پارٹ ہے وہ لوپ ہے, اور بیسیکلی Y must be a circuit, Y cannot be null, Y contains the letter of W for
exactly one loop around this circuit, at least زیادہ بھی ہو سکتا ہے, جیسے کہ آپ کو پتا ہے 1 or more times جو ہے لوپ کو چلایا جا سکتا ہے. اسی طریقے سے پارٹ 3 جو ہے وہ ریسٹ آف دا اسٹرنگ کہلائے گی, اور اس طرح سے یہ W جو ہے یہ accepted by this machine ہوگا. This is called the pumping lemma. Now basically we see with the help of an example that what actually we are saying. Let us illustrate the action of the pumping lemma on a very concrete example of a regular language. The machine below accepts an infinite language and has only 6 states. دیکھیے اس کے اندر 6 states ہیں, 1, 2, 3, 4, 5 and 6. آپ کو 6 states اس وقت نظر آ رہی ہیں, جس میں Q6 جو ہے final state ہے, Q1 جو ہے وہ آپ کے پاس start state ہے. اب اس میں any word with 6 or more letters must correspond to the path that include a circuit. یعنی وہ تمام words جن کی کے length آپ کے پاس 6 یا 6 سے زیادہ ہے. دیکھیے آپ کے پاس فائنل سٹیٹ Q6 بھی ہے اور آپ کے پاس فائنل سٹیٹ Q2 بھی ہے. تو اگر میں Q1 سے سٹارٹ کروں تو B انپٹ کرنے کے بعد میں Q2 پہ فائنل سٹیٹ وہ کر سکتا ہوں. اس کا مطلب یہ FA جو ہے یہ B کو بھی ایکسپٹ کر رہا ہے, لیکن ہم نے پمپنگ لیما صرف اور صرف ان سٹرنگز پہ اپلائی کرنا ہے جن کی لینتھ 6 سے زیادہ ہے. عزیز طلباء اس بات کو ذہن نشین کر لیجئے, یہ جو لکھا ہوا ہے any word with 6 or more letters must correspond to a path that includes a circuit. یعنی جب ہم ایسا کوئی بھی ورڈ لے لیں گے جس میں کہ 6 لیٹرز ہوں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اس میں سرکٹ کو کنسیڈر کیا ہے. Some words with fewer than 6 letters correspond to path with circuit such as this. The word we will consider in detail, ہم اس ورڈ کو کنسیڈر کر رہے ہیں, یہ اسی فینٹ آٹومیٹا سے جنریٹ کیا گیا ہے, which has more than 6 letters and therefore includes a circuit. اس کا سرکٹ اس کے اندر آتا ہے. The path that this word generates through FA can be decomposed into 3 stages. First part, X part goes from minus state up to the first circuit. تو آپ دیکھیے آپ مائنس اسٹیٹ یعنی کہ Q1 سے سٹارٹ کر کے Q2 پہ آئے اور آپ نے ایک B جو ہے وہ انپٹ کیا. اب یہاں سے آپ کے پاس ایک سرکٹ سٹارٹ ہو رہا ہے. This is only one edge and correspond to the letter B. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا لیٹر B کو کرسپونڈ کرتا ہے. The second stage is the circuit around states Q2, Q3 and Q5. یعنی کہ یہ جو ٹرائنگل آپ کے پاس بن رہی ہے عزیز طلباء, یہ آپ کے پاس ایک سرکٹ ہے. یعنی آپ ان سٹیٹس پہ بار بار لوپ کر سکتے ہیں, ایٹ لیسٹ ایک دفعہ بھی, اور ایٹ موسٹ جتنی دفعہ آپ چاہیں. اب اس کے بعد دس کرسپونڈس ٹو ایجز لیبلڈ بی, بی اینڈ اے. دیکھیے اگر اس سرکٹ میں دیکھیں یہ پہلا بی ہے, ٹرائنگل کا دوسرا دیکھیے یہ سیکنڈ بی ہے, اور ٹرائنگل کا تیسرا وہ دیکھیں تو یہ آپ کے پاس اے ہے. عزیز طلباء, after going around the circuit the path proceed to Q3, Q6, Q3 and Q6. تو یہ آپ کے پاس ایک اور لوپ جو ہے وہ آپ کے پاس ایگزسٹ کرتا ہے. عزیز طلباء, اگر اسی سٹرنگ کو ذرا زیادہ اچھے طریقے سے اور گرافیکلی تھوڑا ڈیکمپوز کی جائے تو آپ دیکھیں گے پہلا بی لینے کے بعد ہم Q2 پہ آئے, پھر Q2 سے Q3, Q3 سے Q5 اور پھر A ہم نے لیا. اور عزیز طلباء پھر اس کے بعد ہم نے دوبارہ Q2 سے Q3, Q6, پھر Q3 اور پھر Q6 ہم نے کیا. تو اب ہمیں اس چیز کی سمجھ آئی کہ اگر ہم اسی سٹرنگ کو X, Y, Y, Z کی فارم میں لکھیں تو وہ کچھ اس طرح بنتی ہے کہ X ہمارے پاس B ہے, سٹارٹ آف دا فرسٹ سرکٹ, Q2, 3, 5, یہ آپ کے پاس پہلا سرکٹ ہو جاتا ہے, پہلا لوپ. اس کو آپ نے کہہ دیا Y پارٹ. اسی طرح اس Y کو چونکہ ریپیٹ بھی کیا جا سکتا ہے پمپنگ لیما کے مطابق, تو آپ اس کو X, Y, Y, Z بھی لکھ سکتے ہیں.
جبکہ اس میں جو بی اے ہے یہ بیسیکلی آپ کا زی پارٹ ہو جائے گا. عزیز طلبہ, clearly the x part, the letter B would take this path from this to the beginning of the circuit in the path of W, and then the y part would circle the circuit in the same way the path for W does when it begins xy. At this point we are at the beginning of the circuit. We mark off the circuit starting at the first repeated state, which in this case is Q2, کیونکہ Q2 جو ہے وہ آپ کے پاس پہلے سرکٹ ہے. Consider it to be made up of exactly as many edges as it takes to get back there. Or in the original path for W, we proceed again from Q2 to Q3 as in the circuit. This is not the part for the first simple looping, and so part of the Y. عزیز طلبہ, بیسیکلی پوائنٹ آپ کو اس میں یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ آپ X سے لے کے Y پارٹ پہ اس وقت آئیں گے جب آپ کے پاس پہلا لوپ آ رہا ہے, اور پہلے لوپ کو آپ چونکہ ملٹیپل ٹائمز ایگزیکیوٹ کر سکتے ہیں, ایٹ لیسٹ ون ٹائم ایگزیکیوٹ کرنا ضروری ہے, اور پھر اس کے بعد آپ کے پاس زی ہو سکتا ہے, جبکہ یہ دونوں ویلیوز آپ نل بھی کنسیڈر کر سکتے ہیں, جبکہ آپ اس پارٹ کو ہمیشہ ون اور مور ٹائم کریں گے, اور مور ٹائم جو ہے وہ آپ کی اسٹرنگ کے حساب سے ہوگا. پمپنگ لیما ورژن 1 کی خاص بات یہ ہے کہ آپ کے پاس ورڈز کی لینتھ جو ہے وہ اسٹیٹس کی تعداد سے زیادہ ہونی چاہیے, تبھی جا کے آپ پمپنگ لیما کسی ورڈ پہ اپلائی کر سکتے ہیں. تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے پاس جو W بن رہا ہے وہ ہمیشہ X Y پاور N اور Z کی شکل میں ہوگا. اگر تو آپ اس کے ورڈز, اور پرٹیکولرلی وہ والے ورڈز جن کی لینتھ جو ہے نمبر آف اسٹیٹ سے زیادہ ہے, اس کو X Y پاور N Z کی شکل میں ٹرانسفارم کر سکیں تو وہ لینگویج ریگولر کہلائے گی. ورنہ اگر کسی بھی خاص وجہ سے آپ اس لینگویج کے ورڈز کو X Y پاور N Z کی شکل میں نہ لکھ سکیں تو اس صورت میں اس کو بیسیکلی آپ نان ریگولر لینگویج کہیں گے. پمپنگ لیما ورژن 1 جو ہے وہ ایک ایسا طریقہ آپ کو پرووائڈ کرتا ہے جس کی مدد سے ایکچولی آپ کسی لینگویج کو ریگولر یا نان ریگولر پروف کر سکتے ہیں. اور اس میں کوئی بہت راکٹ سائنس نہیں ہے. سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ایک فینٹ آٹومیٹا آپ نے لیا, اور فینٹ آٹومیٹا کی جتنی سٹیٹس ہیں آپ نے ورڈز وہ لینے ہیں جو فینٹ آٹومیٹا کی سٹیٹ سے زیادہ ہوں, جن کی لینتھ, سٹیٹس اگر 6 ہیں تو ورڈ آپ نے لینتھ لے لیا 7, سٹیٹ اگر 5 ہیں آپ نے ورڈ لے لیا 8. اگر وہ ورڈ X Y پاور N Z کی شکل میں لکھا جا سکے, وہ ورڈ یعنی کہ وہ اسٹرنگ جو کہ اس لینگویج میں ہے, تو عزیز طلبہ آپ اس کو پمپنگ لیما ورژن 1 کی مدد سے چونکہ لکھ سکیں گے, اس وجہ سے اس لینگویج کو آپ ریگولر کنسیڈر کریں گے. آئیے آگے چلتے ہیں. ایک ایگزامپل بتائی گئی ہے, یہ بہت امپورٹنٹ ایگزامپلز ہیں اس لحاظ سے کہ یہ آپ کو پمپنگ لیما کی اپلیکیشنز بتاتی ہیں. اس میں ہم نے جو لینگویجز چوز کی ہیں وہ لینگویجز عزیز طلبہ نان ریگولر ہیں, اور ہم یہ پروف کرنا چاہ رہے ہیں پمپنگ لیما کی مدد سے کہ چونکہ یہ لینگویجز جو ہیں یہ پمپنگ لیما پہ پوری نہیں اترتی ورژن 1 پہ, اس وجہ سے یہ نان ریگولر لینگویجز ہیں. آئیے دیکھتے ہیں. پہلی ایگزامپل ہے AN B اور AN. اگر آپ اس کے ورڈز کو دیکھیے تھوڑا سا اس لینگویج کے, تو B کی AN کی ویلیو چونکہ انسپیسیفائڈ ہے تو 0 بھی اس میں آ جائے گا. B آپ کے پاس پہلی پاسبلٹی ہے, ABA دوسری ہے, AA BAA تیسری پاسبلٹی ہے, اور اس طرح سے so on and so forth آپ کر سکتے ہیں. If these languages are regular, then there exist
three strings XYZ such that XYZ and XYYZ are both words in the language, we can show that this is impossible क्योंकि ये नॉन रेगुलर है. सिर्फ पंपिंग लेमा पे जो स्ट्रिंग्स पूरा उतर सकती हैं वो किसी रेगुलर लैंग्वेज से ही बिलोंग कर सकती हैं. अगर Y स्ट्रिंग कंटेन्ड इन B, अगर हम ये कहें कि B जो है वो आपके पास Y है, तो इसका मतलब ये हुआ कि X जो हो गया वो भी आपके पास A हो गया और Z जो होगा वो भी आपके पास A हो गया, जबकि Y जो है वो आपके पास B है. ये सिंपल एक एग्जांपल ली गई है, जिसको XYZ की फॉर्म में लिखें तो ये आपके पास A B A बन जाता है. अगर मैं इसको, जैसे कि आपको पता है y पावर n है और आप इसको 1 or more टाइम्स लिख सकते हैं, तो x y y z करने की वजह से एक्चुअली ये आपके पास हो जाएगा A B B A. जब हम ये देखते हैं A B B A, तो A B B A जो है वो इस लैंग्वेज में है ही नहीं. इस वजह से ये ट्रांसफॉर्मेशन या ये असाइनमेंट पर्टिकुलर, जिसमें कि x की वैल्यू A हो, y की वैल्यू B हो, z की वैल्यू A हो, ये असाइनमेंट इस क्राइटेरिया पे पूरी नहीं उतरती. तो ये आपके पास ऑब्जर्वेशन 1 है. If the string y contained the B, then x y y z will contain double B. Which word in this language can have this जो है वो इस लैंग्वेज में डबल B चूंकि नहीं आ सकता तो वो इसके अंदर नहीं होती. अच्छा, अब उसके बाद अगर y को तमाम A's ले लिया जाए, then B in the middle of the XYZ is in the X side or in the Z side. ठीक है. In either case, XYZ has increased the number of A's either in front of the B or after the B, but not both. Thing is कि अगर आप y को A ले लें, जबकि आपके पास लैंग्वेज जो है वो A पावर n B और A पावर n है, अगर आप उसको y को इसी में कंसिडर कर लेते हैं, देखिए मिसाल के तौर पे आपके पास 4 A's हैं, फिर B है, फिर आपके पास A A A A, ये 4 A's और ये 4 A's और दरमियान में एक B. सपोज करें हम y यहाँ कंसिडर कर लेते हैं कि y यहाँ कहीं एग्जिस्ट करता है, तो इसका मतलब ये हुआ, मैं वैसे अपनी एक कॉम्बिनेशन यहाँ बना लेता हूँ, जिसका मतलब है कि अगर मैं पहला A ले लूँ, ये आपके पास X पार्ट हो गया, फिर उसके बाद Y पार्ट जो है वो आपके पास 2 या लेट से सिंगल A है, तो आप इसको Y कह दें. अब चूंकि Y आप बार बार रिपीट कर सकते हैं पंपिंग लेमा की वजह से, तो आप इसको लेट से 3 टाइम आपने Y को रिपीट किया, फिर आपने उसके बाद ये वाली जो स्ट्रिंग है इसका नाम आपने Z रख दिया, A A A, तो ये वाली स्ट्रिंग जो है ये आपके पास Z हो गई. अपेरेंटली नजर ये आ रहा है कि आपके पास 4 दफा A और उसके बाद ये वाली जो स्ट्रिंग है जिसको आपने B रिगार्ड किया है, Z रिगार्ड किया है, बेसिकली आपके पास 4 A हो गए और उसके बाद आपके पास B के बाद 4 A आ गए. तो इसका मतलब है ये वाली ट्रांसफॉर्मेशन हमारा ख्याल है कि ये बन रही है, ये XYZ हो गई. अजीज तलबा, इसमें हमने Y को 3 दफा रिपीट किया, तो मैंने इस वजह से इसके ऊपर लिख दिया X Y 3 और Z मैंने इसमें लिख दिया. आइए थोड़ा मजीद सोचता हूं, अगर मैं y को 4 टाइम्स कर दूं तो फिर क्या होगा. y को 4 टाइम्स का मतलब ये होगा कि x y4 z, x मेरे पास सिंगल a है वो एक दफा आ गया, b y जो है वो मेरे पास सिंगल a है लेकिन अब मैंने उसको 4 दफा लिख दिया, तो 1 2 3 और 4, तो ये मेरे पास जो फ्रंट में एज हैं उनकी तादाद हो गई टोटल 5. अब जो Z है वो उसी तरह आएगा, मतलब Z को आप रिपीट नहीं कर सकते, एज इट इज ले सकते हैं. तो आप देखेंगे यहां पे Z जो है वो आपके पास आ जाता है B A A A और A.
اب فرنٹ میں جو ایز ہیں آپ کے پاس ان کی تعداد ہے 1 2 3 4 اور 5 جو کہ میں نے لکھا ہوا ہے, جبکہ بیک میں جو بیز کی تعداد ہے وہ ہے 4. اب آئیے لینگویج کی طرف, تو وہ ایسا کوئی ایکسپریشن بھی سپورٹ نہیں کرتی جس میں کہ فرنٹ پہ نمبر آف ایز جو ہیں وہ تو زیادہ ہو اور بیک میں جو ایز کی تعداد ہے وہ کم ہو. تو ہم نے ایک ایسی اسٹرنگ بنا لی جو کہ پمپنگ لیما ورژن 1 کو فلفل نہیں کرتی, اور اس پوائنٹ پہ عزیز طلباء ہم یہ سوچنے پہ مجبور ہوئے کہ چونکہ اس میں سے یہ ایک اسٹرنگ پمپنگ لیما ورژن 1 کو نہیں کر رہی تو اس وجہ سے اس لینگویج میں کچھ مسئلہ ہے, یا یہ لینگویج جو ہے وہ نان ریگولر ہے, جس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کا کوئی پرٹیکولر ریگولر ایکسپریشن نہیں ہو سکتا. عزیز طلباء, میں یہاں پر آپ کی آسانی کے لیے یہ ریپیٹ کر دینا چاہتا ہوں. Pumping lemma version 1 is another tool that can be used to verify that whether a language is regular or not. We need to select the words. اگر FA کے کانٹیکس میں دیکھیں تو ہمیں ایسے ورڈ سلیکٹ کرنے ہوں گے کہ جن کی لینتھ جو ہے وہ ایف اے کی اسٹیٹ سے زیادہ ہو. پھر اس کے بعد ہم اس کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کریں گے. پہلا حصہ ایکس جو کہ نل بھی ہو سکتا ہے, دوسرا حصہ وائی جس میں ایک دفعہ آپ ضرور لوپ کریں گے, جس میں سے ایک دفعہ آپ ضرور گزریں گے اور اس حصے کو آپ سرکٹ کہتے ہیں, اور تیسرا حصہ جو ہے وہ ہے زیڈ, اور زیڈ بھی نل ہو سکتا ہے. اس میں یہ جو وائی پارٹ ہے سرکٹ میں ہونے کی وجہ سے اس کو بار بار ایگزیکیوٹ کیا جا سکتا ہے. عزیز طلباء, آئیے آگے چلتے ہیں, ایک اور ایگزامپل دیکھتے ہیں. ہمارے پاس ایگزامپل ہے کہ اے این بی این اے اور بی این پلس 1, جبکہ این ویلیوز بھی دی گئی ہیں 1 2 3. تو اس کا مطلب ہے کیا کیا اس میں آ سکتا ہے. اگر اے اور بی پہلی جو اسٹرنگ اس کے اندر آ سکتی ہے, دوسری جو اسٹرنگ ہو جائے گی اگر میں 2 لے لوں, اے بی جو ہے وہ بھی بی اور بی, پھر اے اور پھر بی اور بی اور بی, اور اس طرح سے آپ مزید اسٹرنگس بھی بنا سکتے ہیں. The first 2 words of the infinite language are A B A double B, جیسے میں نے بنایا. یہ پہلا ورڈ ہے اس کا infinite language ہے, اور دوسرا جو ہے وہ یہ ورڈ ہے. We will show that this language is too not a regular language. یہ لینگویج جو ہے یہ ریگولر لینگویج نہیں ہے. We will show that if x y z in this language for any 3 strings x y z, then x y z is not in this language. ہم نے اس چیز کو پروف کرنا ہے کہ چونکہ یہ ریگولر لینگویج نہیں ہے تو اس کے اندر ایک ایسی اسٹرنگ ضرور ہوگی جو کہ ایکس وائی زی کو سپورٹ نہیں کرے گی پمپنگ لیما کے کانٹیکسٹ میں, یعنی ایکس وائی پاور این زی کو سپورٹ نہیں کرے گی. آئیے اپنی آبزرویشنز کو ریکارڈ کرتے ہیں. For every word in this language, if we know that total number of A's, we can calculate the exact number of B's and conversely. اگر آپ کو A کی تعداد معلوم ہو تو B کو کر سکتے ہیں معلوم, اور اگر آپ کو if you know the number of B's, so you can calculate A. This is our observation 1. Okay. If we know the total number of B's, then we can calculate the unique number of A's. That's clear. So no 2 different words have the same number of A's and number of B's. اس لینگویج میں A اور B کی تعداد کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتی. فائن. اب اس میں بھی آپ دیکھ لیں پہلے والے ورڈ میں تو آپ کے پاس A کی تعداد 2 ہے, B کی تعداد 3 ہے. A کی تعداد 3 ہے اور B کی تعداد 5 ہے, تو اس طرح کبھی بھی A اور B کی تعداد برابر اس لینگویج میں نہیں ہوگی. آئیے اگلی آبزرویشن دیکھتے ہیں. All words in this language have exactly 2 substring equal to AB or 1 equal to BA.
لینگویج میں تھوڑا سا آپ کے سامنے دوبارہ لکھ دیتا ہوں. A پاور n B پاور n A B n پلس 1. اس لینگویج میں آپ کے پاس دو ہی اسٹرنگ ہو سکتی ہیں اے بی اور بی اے. چونکہ n کی تعداد 1 ہے تو اگر آپ n اس میں 1 پٹ کر لیں تو آپ کے پاس اے بی یہ ایک منیمم اسٹرنگ ہے, اور اگر n کی تعداد 1 ہو جائے تو 2 ہو جائے تو پھر اے بی اور بی, 3 بیز آ جائیں گے آپ کے پاس. تو اب اس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو آپ کے پاس ایگزیکٹلی 2 سب اسٹرنگ ہیں. ایک میں بی اے اس طرح سے آ رہا ہے, یو کین ہیو فار ایگزامپل اے بی, اور دوسری جو سب اسٹرنگ ہے اگر اس کے اندر ہم اے بی کو کنسیڈر کر لیں سب اسٹرنگ کو تو پھر اس کے اندر بی اے آپ کو نظر نہیں آئے گا. اور اگر آپ اس کے اندر دیکھیں تو ایگزیکٹلی 2 دفعہ ہی آپ کے پاس اے بی یا بی اے ہو سکتا ہے. اے بی ایک دفعہ, بی اے ایک دفعہ, تو دونوں ہو گئی 2 دفعہ. اس سے زیادہ دفعہ آپ کے پاس اے بی اور بی اے کبھی بھی نہیں آ سکتا. اب ہمیشہ دیکھ لیجئے گا, آپ اگر مثال کے طور پہ اس کی ویلیو 3 بھی کر لیں تو آپ کے پاس اے جو ہیں وہ 3 ہو جائیں گے, بی بھی آپ کے پاس 3 ہو جائیں گے, پھر آپ کے پاس ایک دفعہ اے ہو جائے گا, اور پھر بی آپ کے پاس 4 ٹائمز آ جائیں گے. اگر آپ اس کے اندر دیکھیں تو یہ ایک بی ایک دفعہ, بی اے ایک دفعہ, تو یہ ٹوٹل یہ اسٹرنگز جو ہیں یہ 2 دفعہ ہو گئیں. یہی لکھا ہوا ہے کہ all words in this language are exactly 2 substrings equal to AB and 1 equal to BA. Observation number 3. اگر XYZ and XYYZ that both are in this language, then Y cannot contain either the string AB or the substring BA. دیکھیے یہ تو ہم نے دیکھ لیا کہ کوئی بھی ورڈ ہم لے لیں اسی لینگویج کا, اس کے اندر ہمارے پاس اے بی اور بی اے جو ہے وہ ایک دفعہ ہی ہو سکتے ہیں کسی بھی ورڈ کے اندر. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وائی جو ہے وہ نہ تو آپ کے پاس اے بی ہو سکتا ہے اور نہ جو ہے وہ آپ کے پاس بی اے ہو سکتا ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے عزیز طلبہ کہ ہمارے پاس رول یہ ہے کہ ایکس وائی این زی ہو سکتا ہے. این زی سے مراد یہ ہے کہ آپ کے پاس ایکس وائی زی بھی ہو سکتا ہے اور ایکس وائی وائی زی بھی ہو سکتا ہے. اسی طرح ایکس وائی 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 زی بھی ہو سکتا ہے. مطلب آپ وائی کو جتنی دفعہ چاہیں پمپ یا لوپ کر سکتے ہیں. اس بات کو سمجھنے کے بعد آپ کو پمپنگ لیما کا ایکچوئل پرپز جو ہے وہ سمجھ آ گیا ہوگا. دیٹ از you can have a pumping lemma in which y can be pumped any times, 1 or more times basically. تو یہ ہمارا پہلا کنکلوژن ہو گیا. یہ ہم نے آبزرویشن دیکھ لی کہ ایکس وائی وائی زی جو ہے وہ اس لینگویج میں نہ اے بی ہو سکتا ہے اور نہ بی اے ہو سکتا ہے. یہ میں نے آپ کو بتا دیا. بیکاز وائی کین ناٹ بی نل, یہ ہمیں پتا ہے. اٹ مسٹ بی اے سالڈ کلمپس آف ایز اور بیز. اچھا یہ ہمیں پمپنگ لیما کی ڈیفینیشن سے پتا ہے کہ وائی جو ہے وہ نان نل ہے, اس میں نل نہیں آ سکتا. آگے چلتے ہیں. اگر وائی کو سالڈ کلمپس آف اے لے لیا جائے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ایکس وائی 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 آر ڈفرنٹ ورڈز وتھ سم ٹوٹل بیز وائلیٹنگ آبزرویشن نمبر 1. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ وائی کو ایز والی سائڈ سے لے لیں تو پھر تو آپ کے پاس نمبر آف ایز جو ہیں وہ زیادہ بھی ہو سکتے ہیں, جبکہ اس کے اندر آپ کے پاس ہمیشہ جو بی ہے وہ زیادہ تعداد میں ہے اور اے جو ہے وہ کم تعداد میں ہے. If y is solid b's, then x, y, z and yz are different words with the same number of a's violating observation number 1. اب a's کی جو تعداد ہے وہ برابر ہو جاتی ہے. اسی وجہ سے it is impossible for both xyz and xyyz to be in this language for any string xyz. Either xyz will exist and xyyz will not exist, or xyyz exist and xyz does not exist in this language. ہم ایک ایسا جنیرک فارمولا نہیں بنا سکتے جس کی مدد سے 2 یا 2 سے زیادہ
پمپنگ لیما کی مدد سے جنریٹ کی ہوئی اسٹرنگز اس میں آ سکیں. Therefore the language is unpumpable and not regular. عزیز طلبہ, بتانے کا مقصد یہ تھا کہ پمپنگ لیما ورژن 1 is a tool which can be used to prove, verify, analyze this thing that whether a particular language is regular or not. دیکھیے, جو پہلی ڈیفینیشن ہم نے پڑھی تھی اس ڈیفینیشن کے مطابق آپ اس چیز کا خیال رکھتے ہیں کہ آیا لینگویج جو ہے وہ ریگولر ہے یا نہیں ہے. عزیز طلبہ, this is not the end of all the story, and now we want to move towards pumping lemma version 2. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پمپنگ لیما ورژن 1 کی موجودگی میں پمپنگ لیما ورژن 2 کی کیا ضرورت پڑی. تو عزیز طلبہ, یہاں میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ پمپنگ لیما ورژن 2 جو ہے وہ پمپنگ لیما ورژن 1 کی ایک خاص ڈیفیشنسی جو ہے اس کو پورا کرنے کے لیے دیا گیا ہے. آئیے سب سے پہلے پمپنگ لیما ورژن 2 کو دیکھتے ہیں. Let n be an infinite language accepted by a finite automata with n states. Fine. Then for all words w in that have more than n letters. Letters جو ہیں وہ n letters سے زیادہ, n states سے زیادہ ہیں, that are strings x, y and z. یہ پوائنٹ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ پمپنگ لیما اپلائی کرنے سے پہلے آپ کو یہ دیکھ لینا ہوگا کہ جو w ہے اس کی لینتھ جو ہے وہ n سے زیادہ ہونی چاہیے. n ایکچولی آپ کے پاس فینٹ آٹومیٹا کی اسٹیٹس ہیں. اس میں ایک ایڈیشنل کنڈیشن یہ لگائی گئی ہے کہ y نان نل ہے. اوکے فائن, دس از دا سیم ایز وی ہیو ان پمپنگ لیما ورژن 1. اینڈ لینتھ آف x پلس لینتھ آف y جو ہے وہ ڈز ناٹ ایکسیڈ n. ایکچولی x اور y کی لینتھ کو ریسٹرکٹ کیا گیا ہے کہ وہ کبھی بھی آپ کے پاس n سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے, لیس دین اور ایکول ہونی چاہیے. ایکچولی بعض کتابوں میں اس کو m کہا جاتا ہے کہ لینتھ آف x اور لینتھ آف m جو ہے اس کو m کہا گیا ہے. تو آپ نے اس ایڈیشنل کنڈیشن کے ساتھ اس پمپنگ لیما ورژن 2 کو ڈیفائن کر دیا. پمپنگ لیما ورژن 1 کے اندر آپ کے پاس یہ ایڈیشنل ریسٹرکشن موجود نہیں ہے. ایڈیشنل ریسٹرکشن یہ ہے کہ لینتھ آف x اور لینتھ آف y دونوں آپ کے پاس لیس دین اور ایکول ٹو n ہونی چاہیے. ان ادر ورڈز آپ لینتھ آف x اور لینتھ آف y کو m بھی کہہ سکتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں کہ پمپنگ لیما ورژن 1 کیوں فیل ہو جاتا ہے. آئیے سب سے پہلے ایک ایگزامپل لیتے ہیں پیلنڈروم کی. اگر عزیز طلبہ, پیلنڈروم جیسے کہ آپ کو پتا ہے ایک نان ریگولر لینگویج ہے. اگر x کو a کنسیڈر کیا جائے, y کو b کنسیڈر کیا جائے اور z کو a کنسیڈر کیا جائے تو آپ دیکھیں گے کہ ہم x y z فارمولا کے مطابق x y n z ہے, جس سے مراد ہے کہ یہ x y z بھی ہو سکتا ہے, x y y z بھی ہو سکتا ہے, x y y y z بھی ہو سکتا ہے. اگر ہم یہ والی کنفیگریشن لے لیں اور اس سے اس مشین کو فیڈ کرنے کی کوشش کریں تو we can see that we have A, B, A, A, B, B, A, A, B, 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 A. تو یہ تینوں جو ہیں یہ ہمارے پاس اس میں آ جائیں گی. عزیز طلبہ, A, B, A, A, double B, A, A, triple B, A جو ہے یہ اسی کنڈیشنز میں آ رہا ہے. آئیے اس سے ہمیں یہ پروف ملتا ہے کہ ایکس وائی زی جو ہے وہ بھی اس لینگویج میں آ رہا ہے, ایکس وائی وائی زی جو ہے وہ بھی اس لینگویج میں آ رہا ہے, اور ایکس ٹرپل وائی زی جو ہے وہ بھی اس لینگویج میں آ رہا ہے. عزیز طلبہ, اس پوائنٹ سے ہمیں یہ کلیئر ہوا کہ ایکچولی یہ جو اے بی اے ڈبل بی اے اور اے ٹرپل بی اے ہے, دس از ایکچولی supporting the pumping lemma version 1
which is really not justified, جبکہ ہمیں پتا ہے کہ یہ لینگویج جو ہے پیلنڈروم کی یہ نان ریگولر ہے، جبکہ پمپنگ لیما ورژن 1 اس کو سپورٹ کر رہا ہے. آئیے اسی کے اوپر اب ہم پمپنگ لیما ورژن 2 کو اپلائی کرتے ہیں تاکہ ہم اس لینگویج کو نان ریگولر پروف کر سکیں. آئیے however let us consider one of the FA that might accept this language. ہم اسی اپنی بیسک ہیپوتھیٹیکل مشین کو سوچتے ہیں جو کہ آپ کے پاس عزیز طلباء اس ایف اے کو اس لینگویج کو ایکسیپٹ کرتا ہے. ایک ایسا ایف اے ایگزسٹ کرتا ہے. Let us say that this machine we have in mind has 77 states. Now the palindrome W is equal to A80, B A80 must be accepted by this machine, and it has more letters than the machine has states. This means that we can break W into 3 parts, X, Y and Z, but since the length of X and Y must be in total 77 or less, they must both be made of solid A's, since the first 77 letters of A's are all A's. دیکھیے اگر ہم یہ ورڈ اپنے پاس لیتے ہیں A80, B اور A80، یہ ہمارے پاس چونکہ پیلنڈروم میں ہے اور ہم ورژن 1 سے اس کو پروف کر چکے ہیں کہ یہ اس میں آتا ہے، تو اب ہمارے پاس یہ ورڈ جو ہے یہ ایکچولی اس مشین کے تھرو ایکسیپٹ ہونا چاہیے، کیونکہ یہ ہماری assumption ہے کہ یہ ایک ریگولر لینگویج ہے. اس کے اندر 77 اسٹیٹس ہیں. اب 77 اسٹیٹس کا معاملہ بالکل وہی ہے کہ آپ ٹوٹل ورڈز کی لینتھ کو دیکھیں، 80 and 80 160 and ایک B جو ہو گیا یہ 161 ہو گئے. جب 161 ہو گئے اور ٹوٹل اگر آپ اسٹیٹس کو دیکھیں تو یہ آپ کے پاس ہو جاتی ہیں 77. جب 77 اسٹیٹس ہیں اور لینتھ جو ہے ورڈ کی 161 ہے، اس کا مطلب دیر ایگزسٹ لوپ. اس کا مطلب ہے اس میں کہیں نہ کہیں ایک لوپ ایگزسٹ کرتا ہے جس پہ کہ ری وزٹ کرنا ہوگا. اب اگر اس لوپ پہ بار بار چلا جائے، سپوز آپ دیکھیے جیسے کہ اس ایگزامپل میں آپ کو بتایا گیا ہے، تو اگر ہم اس لوپ کو y کو سالڈ A لے لیں، سپوز کریں ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس x جو ہے وہ ڈبل A ہے، تو y جو ہے وہ پھر آپ کے پاس 78 ہونا چاہیے، اور z جو ہے وہ بھی آپ کے پاس y is equal to a power 78 and z is equal to again you can have for example b and a 80. اب آپ اس میں دیکھیے عزیز طلبہ، x کی ویلیو آپ کے پاس ہے ڈبل a، y کی ویلیو ہے a power 78، z کی ویلیو ہے آپ کے پاس b power 80. اس پرٹیکولر اسٹرنگ کو جب ہم دیکھیں تو یہ بن جاتا ہے x y z کو جب ہم کمبائن کریں گے تو یہ x جو ہے یہ بھی 80 ہو جائے گا، پھر ہمارے پاس y x a 80 and then we have b a 80 ہمارے پاس ہو جائے گا، چونکہ یہ پارٹ ہمارے پاس z ہے اور یہ پارٹ جو ہے وہ ہمارے پاس x پلس y ہے. عزیز طلبہ اب اس y کو چونکہ ہم پمپ کر سکتے ہیں، ہم بار بار اس کو لوپ میں لکھ سکتے ہیں، تو اس وجہ سے اگر y کو ایک یا دو دفعہ بھی زیادہ کیا جائے تو آپ دیکھیں گے کہ a جو ہیں وہ آپ کے پاس مور دین 80 ہو جائیں گے جیسا کہ یہاں لکھا گیا ہے، اور b اور a80 کانسٹنٹ رہے گا because this is part of z and only we can change this a because y is actually lying in this portion of this string. تو اس وجہ سے ہمیں لگا کہ یہ لینگویج اس میں ایگزسٹ نہیں کرتی. This is actually this give us the proof that pumping lemma version 2 actually prove this thing that palindrome is a non-regular language. عزیز طلبہ ابھی تک جتنی ڈسکشن ہوئی ہے میں اس کو ایک دفعہ دوبارہ آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. پمپنگ لیما ورژن 1 جو ہے ایک ٹول ہے جو کہ آپ کو یہ بتاتا ہے کہ کون سی لینگویج ریگولر ہے اور کون سی لینگویج نان ریگولر ہے. کسی بھی لینگویج کی اسٹرنگز جن کی کہ لینتھ جو ہے ایف اے کی اسٹیٹ سے زیادہ ہو اس کو آپ ایکس وائی زی یا ایکس وائی وائی زی یا ایکس ٹرپل وائی زی یا اسی طرح وائی کی تعداد بڑھاتے جائیے، آپ اس کی صورت میں لکھ سکتے ہیں.
لیکن ایک پرٹیکولر کیس آتا ہے جہاں پہ پمپنگ لیما ورژن 1 فیل ہو جاتا ہے، اور وہ کیس ہے آپ کے پاس پیلنڈروم کا. پیلنڈروم میں عزیز طلباء آپ کے پاس اے کو اگر آپ لے لیں تو جتنی دفعہ آپ بی پارٹ کو پمپ کرتے جائیں، اس کو لوپ میں لکھتے جائیں، تو آپ کے پاس ہمیشہ وہی اسٹرنگ دوبارہ آتے جاتی ہے. اس سے ہمارے پاس پرابلم یہ آتا ہے کہ پمپنگ لیما ورژن 1 فیل ہو جاتا ہے، ہمیں پمپنگ لیما ورژن 2 اپلائی کرنا ہوتا ہے، اور سیکنڈ ورژن جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ بیسیکلی آپ کے پاس ایکس اور وائی کی جو لینتھ ہے وہ جو ایف اے کی اسٹیٹس ہیں اس سے لیس ہونی چاہیے. تو اس پمپنگ لیما کو جب ہم اپلائی کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے ہمارے پاس جو ریگولر جو پیلنڈروم کی لینگویج ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے ریگولر پروف کی تھی جہاں پہ پمپنگ لیما ورژن 1 فیل ہو گیا تھا، اسی کو ہم نے نان ریگولر دوبارہ پروف کر دیا. عزیز طلبہ، پمپنگ لیما ورژن 2 کی ایک اور ایگزامپل اس وقت آپ کے سامنے پیش ہے. سپوز کیجیے ہمارے پاس پرائم ہے a is equal to AP where P is a prime. تو آپ دیکھ سکتے ہیں 2 بھی پرائم ہے، 3 بھی پرائم ہے، 5 بھی پرائم ہے، 7 بھی پرائم ہے، اس طرح اور پرائم نمبرز آتے جائیں گے. Is prime a regular language? If it is, then there is some FA that accepts exactly these words. Let us suppose that it has 345 states. یعنی ایک ایسا FA ہم نے بنا لیا کہ جو آپ کے پاس اس پرائم کی لینگویج کو جنریٹ کرنے کی طاقت رکھتا ہے. اب لیٹ اس سپوز a prime number bigger than 345. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا آپ ورڈ وہ چوز کریں گے جو کہ ایف اے کی اسٹیٹ سے زیادہ ہو. تو سپوز کریں 347، آپ کو پتا ہے 347 بھی ایک پرائم نمبر ہے. اب جب A347 کو ہم بریک کرنا چاہتے ہیں ایکس وائی زی پارٹس میں such that x y n is in prime for any value of n، یعنی y کی کوئی بھی ویلیو آپ اس میں پٹ کر دیں وہ a پاور 347 آتا ہو. The parts x, y and z are all just strings of a's. Let us take the value of n which is 348. By the pumping lemma, the word x, y, z must be in prime. x, y, z, x, y, z اور y. عزیز طلبہ، اس کو اس طرح سالو کیا گیا ہے کہ سپوز کریں کہ ایکس وائی اور زی جو ہے ان سب کو ایز کی اسٹرنگ کے ساتھ اس طرح سے کرنا ہے کہ ہمارے پاس لیٹ سے n کی ویلیو 348 ہے. ایکس وائی یہ ہمارے پاس پمپنگ لیما کا فارمولا ہے، اور ہم نے کہا کہ ایکس وائی 348 جو ہے وہ ہمارے پاس عزیز طلبہ اس کے اندر اس سے بھی ایک پرائم نمبر آنا چاہیے، کیونکہ پمپنگ لیما اگر ایک سٹرنگ پہ اپلائی ہو رہا ہے تو وہ دوسری سٹرنگ پہ بھی اپلائی ہونا ضروری ہے. آئیے دیکھتے ہیں. چونکہ آپ کو پتا ہے اس لینگویج کے اندر تمام ایز ہیں، کوئی بیز نہیں ہے اس کے اندر، تو اس وجہ سے آپ اس کو ایکس وائی 348 کو ایکس وائی زی اور 347 بھی لکھ سکتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے یہ y جو ہے یہ 1 پاور پوزیس کرتا ہے، اور آگے پیچھے لکھنے کا مطلب یہ ہے کیونکہ x جو ہے وہ بھی کوئی a ہے، y جو ہے وہ سنگل a فار ایگزامپل ہے، z جو ہے وہ بھی کوئی a ہے، اور اس طرح y جو ہے وہ بھی آپ کے پاس کوئی a ہی ریپرزینٹ کر رہا ہے. تو آگے پیچھے لکھنے سے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو ہم نے x, y, z اور y لکھ دیا. اس ایکسپریشن کو we can write this because the factors x, y, z are all solid clumps of a's and it does not matter in what order we concatenate them. Fine. All that matter is how a's we end up with. اب بیسیکلی ہم نے یہ لکھا اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایکس وائی زی جو پارٹ ہے عزیز طلبہ وہ اس میں a 347 ہے، چونکہ y آلریڈی ہم نے 347 اس سے علیحدہ کر دیا. اب اگر this is because x, y, z came originally from breaking up A347 into 3 parts, we also know that y is some non-empty string of a's. Let us say y is a power m for some integer m. We do not know. اگر ہم A347 لکھتے ہیں
اور y پاور 347 کو y چونکہ ایکچولی ہمارے پاس a پاور m ہے، اس کو 347 اور a پاور m لکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم جتنی دفعہ چاہیں y کو پمپ کر سکتے ہیں. تو ہم y کو پمپ کر سکتے ہیں عزیز طلبہ. تو اس کا مطلب ہے اگر اس کو 347 a پاور m اینڈ دین 347 لکھا جا سکتا ہے تو یہ آپ کے پاس ارتھمیٹیکلی بن جاتا ہے a 347 پلس 347m، اور جب آپ اس کو ٹوٹل کرتے ہیں تو یہ a 347 and m plus 1 بن جاتا ہے. and these all operations are actually standard algebraic manipulations. مطلب اس کا یہ ہوا کہ a 347 m plus 1، جبکہ m کی ویلیو آپ 1 2 3 کچھ بھی پٹ کریں ہمیشہ اس سے آپ کے پاس پرائم نمبر آنا چاہیے. دیکھیے اگر میں اس میں 1 ڈال دیتا ہوں تو میرے پاس ہو جاتا ہے 347 and then 2، ٹھیک ہے، 1 and 1 2. تو اس سے میرے پاس جو ہے نمبر آ جاتا ہے وہ پرائم نمبر نہیں ہے. یہ ایک پرائم نمبر نہیں ہے، جس سے کہ پروو ہوتا ہے کہ جو لینگویج ہم پروو کرنے جا رہے تھے وہ لینگویج ہمارے پاس ریگولر نہیں ہے بلکہ نان ریگولر ہے. اور آخر میں جو فارمولا ہم نے ڈیڈیوس کیا وہ فارمولا ٹھیک نہیں ہے. عزیز طلبہ، this contradiction arose from the assumption that prime was a regular language and therefore we proved that prime is actually a non-regular language. Now we go to the summary of lecture number 19. Today we studied pumping lemma version 1 and its examples, and also we studied that need for pumping lemma version 2. We studied this thing کہ اگر اس میں ایک ایڈیشنل کنڈیشن لگا دی جائے کہ x اور y کی لینتھ جو ہے وہ n سے، n is actually the number of states, total number of states that FA has، اگر اس سے لیس دین آر ایکول ہے تو یہ ایڈیشنل کنڈیشن آپ کو ریگولر لینگویجز اور نان ریگولر لینگویجز میں تمیز کرنے میں آپ کو ہیلپ کرتی ہے. میں ان سلائیڈز کے لیے ڈینیل ایکوہن صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں because the material for these slides has been taken from his book Automata Theory. Thank you very much and I see you in lecture number 20. Thank you.